منیر فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ منیر فاروق صاحب ابھی ہم آفتی ایئر بات کر رہے تھے اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ چیزیں بلاک ہوئی ہیں، اگر میں پنجابی میں کہہ دوں تو لگتا ہے سب کچھ ایک جکڑ بند میں آ چکا ہے، کوئی ہل جل نہیں رہا، جو ہے مخدوش ہو رہے ہیں حالات پولیٹیکلی، اور ایک جسے آپ کہتے ہیں انسٹیبلٹی از گوئنگ آن۔ ڈو یو سی اینی کوالٹیٹیو چینج یا اینی ریزن پریویلنگ بائی آل دیز سو کالڈ اسٹیک ہولڈرز؟ بہت شکریہ قائد صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، مجھے لگتا ہے تجزیاتی طور پر اگر اسے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں کسی نظام کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں، بے شک ایریٹنٹس موجود ہوں۔ اس وقت اگر دیکھیں تو بادی نظر میں ایک تلخی ضرور پائی جاتی ہے، وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں مسائل اپنی جگہ ہے۔ تحریک انصاف کی جماعت کے ساتھ مسائل شاید کم ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ تو مسائل ابھی بھی وہیں پر ہیں اور ایشوز وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے۔ تحریک انصاف بحیثیت جماعت ایگزسٹ کر رہی ہے اور میرے خیال میں کرتی رہے گی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت بن چکی ہے، سسٹم کا حصہ ہے، with few inaccuracies اور problems ابھی تک as we speak ابھی تک تو اس کے کہیں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا اور نہ ہی وہ کہیں جا رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے آگے کا، تو جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی باتیں کہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے، 26ویں آئینی ترمیم۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عدلیہ 25 کے بعد منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ فوری طور پر پٹیشن لگائیں گے اپنے پاس اور الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیں گے۔ یہ خدشہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک وفاقی وزیر جناب خواجہ آصف صاحب کو، اور چند اور لوگوں نے یہ بات ضرور کی۔ لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھا جائے اور کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر یہ سب ہونے دیا جاتا ہے تو میں اسے ریولوشن سے کم نہیں سمجھوں گا۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں اور آئینی ترمیم بھی 25 سے پہلے نہیں ہوتی تو بہت کچھ جس کے بارے میں ہائپ کی جا رہی ہے شاید وہ نہیں ہوگا اور بزنس ایز یوزول ہوگا، اور آئینی ترمیم 25 سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ ہیونز وونٹ فال، اور شاید یہ تاثر بھی اب ہمیں گفتگو کرنے سے، یہ میں بحیثیت صحافی خبر کے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ تاثر حکومت پاکستان کے اندر جو طاقتور ترین طبقہ ہے ان کی جانب سے کہ کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، اور اگر کوئی کروسیڈ کرنا چاہے گا، کوئی ایڈونچر کرنا چاہے گا تو نظام اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی کرنے دیا جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے، منیر آڈٹ کا خدشہ ہے، اسی بات کو ہم لے لیتے ہیں کہ کیا حکومت یا حکومتی اتحاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے سنجیدہ نہیں ہے، وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کو منانے کی جو کوششیں ہوئی ہیں وہ بڑی سطحی سی نظر آتی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی کا وفد جو ہے روزانہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، میاں نواز شریف نہیں ملے، آصف علی زرداری جب ملے تو اس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حکومتی اتحاد یہ چاہتا ہے کہ مولانا کو منائے کوئی اور، کامیابی ہوگی تو کریڈٹ لیں گے، ناکامی ہوگی تو پھر مظلوم بن جائیں گے؟ دیکھیے، مولانا صاحب کا ایکچولی ایشو یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اس بات سے بھی پرابلم ہے کہ انہیں کوئی اور کیوں اپروچ کرتا ہے۔ یعنی جب محسن نقوی صاحب تشریف لے جاتے ہیں تو محسن نقوی صاحب کو وہ طاقتور حلقوں کے ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر لیتے ہیں۔ شاید مولانا صاحب کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی، لیکن مولانا صاحب نے چند باتیں ان کی اصولی ہیں بادی النظر میں، اور وہ ان پر نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ آئینی عدالت کا قیام چاہتے ہیں، لیکن کچھ خاص شخصیات کے حوالے سے وہ اتنے زیادہ فوکس نہیں ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بغیر بھی آئینی عدالت بن سکتی ہے، اور ججز تعیناتی کا طریقہ اس کے اوپر ان کے خدشات ضرور ہیں، معاملات ضرور ہیں، مسائل ضرور ہیں، لیکن چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت کا معاملہ کیا صرف حکومت کے لیے ہے؟ کیا صرف یہ حکومت، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم جو اتحادی اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ کلی طور پر اس وقت ایک کنسنسس ہے، اور اس میں پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اس بات پر بالکل ان کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے چند جج صاحبان بصد احترام، یہ ان کی رائے ہے، اور میں بحیثیت خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ جی وہ جج صاحبان جسٹس ڈسپینس نہیں کر رہے، وہ اپنے سیاسی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے پولیٹیشنز ان روب ہیں،
اور انہوں نے اپنی جو ٹلٹ ہے ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف اس کی لیکن منیر صاحب یہ ترمیم ہوگی کیسے؟ کیونکہ میجک نمبر کہاں سے آئیں گے؟ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ان کے پاس 12 ارکان اسمبلی آ جائیں گے، 6 سینیٹر آ جائیں گے، لیکن کیسے آ جائیں گے؟ کیا ہے کوئی ایسا سچویشن کہ حکومت دیکھیے جب کچھ ہونا ہو میاں شاہد صاحب تو وہ ہو جاتا ہے، اور جب کچھ نہیں ہونا ہوتا تو وہ تمام تر وسائل کے باوجود بھی نہیں ہو پاتا. لیکن اس وقت جو دعویٰ ہے، دیکھیے نمبرز ایگزیکٹلی نہ ان کی حاضری میں لگا رہا ہوں، نہ آپ لگا رہے ہیں، نہ قاضی صاحب لگا رہے ہیں، لیکن شاید استفاع طریقہ کار ڈنڈے سوٹے والا نہ ہو، شاید محبت استوار کی جائے، محبت والا سلوک کیا جائے، محبتیں بڑھائی جائیں، محبتیں بانٹی جائیں، اور ان محبتوں کے بانٹنے کے بعد چند محبتیں واپس لی جائیں ان دی شیپ آف ووٹس. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جب اب میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو شاید بہت کچھ چل بھی رہا. منیر بھائی، میں چونکہ وقت کی کمی کے باعث میں چاہتا ہوں بہت زیادہ استفادہ آپ سے کر سکوں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد ہے نا ہم جوانی میں ایک بڑا شعر پڑھتے تھے کہ ایک تم ہمارے نہ ہو سکے ورنہ اس زمانے میں کیا نہیں ہوتا. حضور موجودہ آئین، موجودہ سپریم کورٹ کی شکل میں یہاں کیا کچھ نہیں ہو سکا جو زمانہ بعد از ترمیم کے بعد ہو جائے گا. یعنی بات تو ایک ڈس فنکشنل سسٹم ہے، چل نہیں رہا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جکڑ بند ہے. تو یہ جو اوپر سے آپ کاسمیٹک چینجز کریں گے، ساڈا بندہ آ جائے، ساڈا کیڑا بندہ ساڈا نہیں تو کیڑا کام ہے جڑا تسی کر سکے ہو. ڈونٹ یو تھنک اٹ از این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی؟ اور اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو سوچ نہیں رہے ہم، اور ایک بےمانی قبضے کی، ایک پلاٹ پر قبضے کی جنگ بنا رکھی ہے. قاضی صاحب پہلے تو میں پروٹیسٹ کروں گا آپ سے کہ میری اور آپ کی جوانی کا جو ٹائم فریم ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. جناب میرے تو بہت بڑے نہیں، میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں مانامہ منجو داڑوں میں کام کرتا تھا. بالکل قدیم ہے، بہت قدیم ہے. ہم تو آج کل کے ہیں سر. میں کہ چلے ذرا لائٹر نوٹ پہ آپ سے یہ بھی کہا. جی جی جی. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں جو پینڈنسی ہے، جو لا کمیشن کی رپورٹ تھی، اس میں تو جو پینڈنسی 80% ہے وہ تو لوور کورٹس میں، اوپر کے مسائل تو کم ہیں. لیکن چلیں اگر میں اس آرگومنٹ کو مان بھی لوں، جہاں یہ معاملہ جا چکا ہے قاضی صاحب، اس میں یہ نہیں ہو، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ ترامیم ساری غلط نہیں، ترامیم اچھی بھی ہیں اور کچھ ترامیم بہت اچھی ہیں، ہونی چاہیے، کچھ معاملات کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن جب نظام اس طرح کا ہو اور وہ اس میں اتنے فالٹ لائنز نظام میں پیدا ہو جائے، تو جو طاقتور فریق ہے وہ اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کرتا ہے، اسے آگومنٹ کرتا ہے ود ایڈیشنل فورس، ایڈیشنل لیئرز. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت بھی یہی ایکسرسائز ہو رہی ہے. ود ایوری پاسنگ ڈے ہم اسی طرف جا رہے ہیں. جو پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے وہ تو کور ایشو ہے نا، وہ آپ نے اسے ڈسفنکشنل نظام